میرا اگلا سوال ہے کہ ہمارے ملک میں ڈاکٹرز کی ایک ہڑتال چل رہی ہے، تو یہ کافی لمبا سمے نہیں ہوا ہے. ایک بہت بڑی میں کہوں گا ٹریجڈی ہوئی ہمارے ہندوستان میں، کولکاتہ کے اندر. وہ ٹریجڈی یہ تھی کہ ڈیوٹی پر ایک ڈاکٹر نرس تھی جن کا میں کہوں گا بلاత్కాر ہوا، جو شب بھی بہت گھناؤنا ہوتا ہے، وہ بلاత్కాر ہوا. اور وہ اتنا بے رحم تھا کہ اس میں ساری بے رحمی کی حدوں کو پار کر دیا اور تار تار کر دیا. تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں اس خوفناک جو بھی ظلم ہوا ماہلہ لیڈیز پر، جو لیڈیز ڈاکٹر تھی جو اپنی ڈیوٹی پر تھی ہاسپٹل کے اندر، اس کے بعد پھر اسے دبانے کی بھی کوشش کی گئی. دوبارہ ہاسپٹل میں حملہ کیا گیا لوگوں کے دوارا. پھر وہاں بہت زیادہ لوگوں کے اندر آکروش ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس پر آپ کی کیا رائے ہے ہمارے سماج اور سرکار کے لیے؟ محترم گیس، یہ ایک بہت ہی ہمارے ملک کے اندر گنبھیر، بہت بڑا خطرناک یہ ہمارے ملک کا وشے ہے عورتوں کے تعلق سے، کہ ہمارا ملک جو ہے عورتوں کے تعلق سے ڈینجرس جو ملک ہیں ان کے اندر شامل ہے. ان دنیا کے اندر جتنے بھی ملک ڈینجر ہیں ویمن کے لیے، ہمارا ملک بھی اس فہرست کے اندر شامل ہو چکا. یہ ایک بہت ہی خطرناک بات ہے ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے بدنامی ہے. اچھا، اب جو کولکاتہ کے اندر ہوا ہے وہ تو ایک واقعہ سامنے آ گیا کہ وہ ایک ایسی جگہ پر ہوا، سرکاری ہاسپٹل کے اندر ہوا ہے، اور لیڈیز ڈاکٹر تھی، چونکہ وہ اسی طرح سے وہ کسی اچھے خاندان سے، بڑے خاندان سے رہی ہوگی، اس لیے یہ واقعہ سامنے آ گیا. ورنہ کتنے ہی واقعے اس طرح سے ہمارے ملک کے اندر ہر دن ہوتے رہتے ہیں. ہمارے ملک کی جو رپورٹ ہیں کرائم برانچ کی، وہ رپورٹیں بتاتی ہے کہ ہر دن ہمارے ملک میں 90 سے زیادہ ریپ ہوتے ہیں. اور یہ اس وقت ہے بھائی صاحب کہ ہمارے ملک میں 71-70% کے لگ بھگ تو کیسز رپورٹ ہی نہیں ہوتے. لوگ باغ دبا لیتے ہوئے عزت کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے، بیٹی کی وجہ سے، کیونکہ ہمارا جو سماج ہے وہ بہت ہی زیادہ نیرو مائنڈڈ ہے، تو اس کیس کو دبانا چاہتا ہے. تو بہت کم کیس رپورٹ ہو پاتے ہیں. رپورٹ ہونے کے بعد بھی پھر جن لوگوں کو سزا ملتی ہے وہ اور بھی کم ہو جاتے ہیں. اس میں سے بھی یہ اور زیادہ یہ چیز ہماری جو عدلیہ ہے، سسٹم آف جسٹس ہے، اس کے اوپر سوال اٹھاتا ہے. تو ہمارے ملک کی یہ حالت ہے. ہم سب کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، ہماری حکومت کو بھی سوچنا چاہیے. جو اس طرح کے غنڈے قسم کے لوگ ہیں، ہتھیارے ہیں، ظالم ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے گھروں کے اندر بھی ماں بہنیں ہوگی، ہے نا. کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. اس طرح سے قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اور اگر میں یہاں پر ایک بات اور کہہ دوں، اگر حکومت چاہے کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی قتل نہیں ہوگا، کوئی ریپ نہیں ہوگا، تو بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ پورے ملک کے اندر ریپ نہ ہو. بس اس بات کی ضرورت ہے کہ حکومت ایک مرتبہ کمر باندھ لے. ابھی ہمارے برابر میں ملک افغانستان ہے. افغانستان کے اندر پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تھا، لیکن طالبان نے 2-3 سال کے اندر جو ہے ریپ اور قتل مرڈر سب ختم کر دیا. آج وہ سینے ٹھوک کر کے کہتے ہیں دنیا میں کہ ہمارے ملک کے اندر 0% ہے یہ ریپ اور قتل. ہوتا ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے قانون بہت ٹائٹ کر دیا. اگر کسی نے جرم کیا ہے، کرائم کیا ہے، تو اس کو سزا ملنی ہے. ایسا نہیں کہ بھئی کوئی بھی بڑا آدمی آیا، طاقتور آدمی آیا، کوئی نیتا، کوئی لیڈر آیا اور آ کر کے جو ہے اس نے اس کیس کو دبا دیا یا اپنے آدمی کو چھڑا لیا، دباؤ بنا دیا حکومت کے اوپر. ایسا کچھ نہیں ہوتا. اگر ظلم کیا ہے، گناہ کیا ہے، کرائم کیا ہے، تو اس کی سزا ملنی ہوگی. اگر ہمارے ملک کے اندر بھی اسی طرح کا قانون لاگو ہو جائے، اور پھر کوئی کتنا بھی بڑا آدمی ہو، کسی بھی بڑے باپ کی اولاد ہو، کسی بڑے نیتا کا بیٹا ہو، کوئی ہو، ہر ایک کو سزا ملے. بلکہ میں اسی کیس کے تعلق سے پوچھ رہا، ابھی میں پڑھ رہا تھا اخبار میں، بتایا گیا کہ 3 ہفتوں کے اندر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ رپورٹ درج ہو جانی چاہیے، پوری فائنل جانچ ہو جانی چاہیے اس کی. یہ بہت اچھی چیز ہے. میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ بنا کہ جتنے بھی ریپ کے، قتل کے جو کیسز ہیں 1 مہینے کے اندر وہ فائنل ہو جانے چاہیے. یعنی کہ وہ 10 سال تک، 20 سال تک ان کو لٹکا رکھا ہے، اور جو دوشی ہے ان کو سزائے موت سے کم کوئی سزا نہیں. آپ دیکھیے پھر ہمارے ملک کے اندر کیسے امن نہیں ہوتا. امن ضرور ہوگا. اب پریشانی تو ہمارے ملک کے اندر یہی کہ جو دوشی ہیں، خاطی ہیں، گنہگار ہیں، ظالم ہیں، ہتھیارے ہیں، ان کو سزائیں نہیں ملتی. ابھی پچھلے کیسے میں ایک وہ بہت مشہور کیس ہے، اور خاتون تھی گجرات کی، نام میں اس وقت میرا جو ہے ذہن میں نہیں آ رہا. اس عورت کے ساتھ ریپ ہوا، بہت برا ہوا اس عورت کے ساتھ بیچاری کے. تو جن لوگوں نے یہ سب کیا، اس حکومت نے آ کر کے ان کو چھوڑ دیا، اور ہمارے سماج کے لوگوں نے ان ہتھیاروں کو، ان ریپسٹوں کو ان کے گلے میں مارا ڈالی. یہ ہمارے ملک کی حالت ہے. اب پھر بتائیے پھر کیا ہوگا، پھر سماج کس طرف جائے گا.
یہ ہمارے جوان کس طرف جائیں گے پھر؟ جی بلکیس بانو کے صاحب نے بالکل صحیح کہا. تو ہماری حکومت کو بھی سوچنا چاہیے, اور جو یہ ریپسٹ قسم کے ظالم قسم کے لوگ ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے گھروں کے اندر بھی ماں بہنیں ہیں, ہمارے بھی اولاد ہے, کس طرف ہمارا ملک جا رہا ہے. ہمیں اپنے اس ملک کو جو ہے امن و امان کا, پیار و محبت کا گہوارہ بنانا ہے, جہاں پر ہر خاتون کو پوری آزادی ہو کہ وہ بے فکر چاہے جہاں چاہے, اس کو کوئی ٹچ کرنے والا نہ ہو. ایسے ہمارا ملک کی سیکورٹی اور امن ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ.